خودی کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ انسان کی زندگی پر اس کے نظریات و خیالات کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ نیت نیک ہو، مقصد اعلیٰ ہو، نگاہ بلند اور ارادہ پختہ ہو تو انہونی بھی ہو جاتی ہے، اور انسان ایسے کام کر گزرتا ہے جو حد درجہ مشکل لگتے ہیں۔ لیکن اگر نیت اچھی نہ ہو، مقصد گھٹیا ہو، نظر وقتی مفاد پر ہو اور ارادہ کمزور ہو تو انسان وقت گزاری میں لگا رہتا ہے اور کوئی بھی بڑا کام نہیں کر پاتا۔ اسلامی تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے کرم پر بھروسہ کر کے پختہ ارادے کی برکت سے ایسے کارنامے سر انجام دیے جن کے بارے میں جان کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور اپنے بیگانے سبھی ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اقبال علیہ الرحمہ نے مسلمان نوجوانوں کو اپنے بزرگوں کی داستانیں بتاتے ہوئے فرمایا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ بڑے بڑے کام کرنے کی ہمت و طاقت تب نصیب ہوتی ہے جب انسان خود کو پہچانے، غیرت مند و خوددار بنے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کی برکت سے اس میں خود اعتمادی پیدا ہو جائے۔ انہی خوبیوں کو شاعر مشرق اقبال علیہ الرحمہ خودی سے تعبیر کرتے ہیں۔ خودی فارسی کا لفظ ہے، اس کے مختلف معانی ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس سے مراد خود شناسی یعنی اپنی پہچان، خودداری یعنی غیرت مندی، اپنی عزت کا خیال اور خود اعتمادی ہے۔ اقبال علیہ الرحمہ کا نظریہ خودی کوئی نئی بات نہیں، یہ فکر قرآن و سنت کی نصوص اور اکابر کی سیرت و کردار سے ہی حاصل شدہ ہے، اور یہ نظریہ اس قدر اہم ہے کہ اگر فرد کے دل میں اتر جائے تو فرد کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے، اور قوم کو سمجھ آ جائے تو قوم کی غلامی و محکومی کو عروج و ترقی میں بدل دیتا ہے۔ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپے تیرے بہر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر عصر آہ رسا دیکھ۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی خودی کو پروان چڑھائے، یعنی نمبر 1 خود کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان اور پھر اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر کتنے بڑے اعزاز سے نوازا ہے، مجھے کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، کیا کیا صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اور میں ان صلاحیتوں کے ذریعے کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ نمبر 2 خوددار و غیرت مند بنے اور ہر اس کام سے بچے جس کی وجہ سے عزت نفس مجروح ہوتی ہے اور ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ نمبر 3 اپنے اندر خود اعتمادی کا جذبہ مضبوط کرتے ہوئے یہ شعور بیدار کرے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، کیونکہ کوئی بھی کام میں نے خود تو نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے کروانا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل یا ناممکن نہیں۔ اگر میں اپنی طاقت کے مطابق کوشش کروں تو وہ مجھ سے کروا لے گا۔ بقول اقبال خود شناسی، خودداری اور خود اعتمادی سے انسان وہ درجہ پاتا ہے کہ ملائکہ بھی اس پر رشک کرتے ہیں، اور اس جذبہ کی حامل قوم دنیا کے لیے لائق تقلید بن جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان خود کو نہ پہچان سکے، غیرت مند نہ رہے اور رحمت الہی پر بھروسہ نہ کرے تو وہ خود اپنے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اور بحیثیت قوم بھی ایسے افراد غلامی و محکومی کی زندگی گزارتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے، قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف، فطرت افراد سے اغماد بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ خودی کا جذبہ اللہ تعالیٰ کی محبت و اطاعت اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق و غلامی سے عروج تک پہنچتا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے منہ پھیرے تو اس جرم کی سزا میں اسے خود شناسی، خودداری اور خود اعتمادی سے محروم کر دیا جاتا ہے، پھر وہ اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کرتا رہتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کے حکام کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی جانیں بھلا دیں، یعنی ان کاموں سے غافل کر دیا جن سے انہیں فائدہ ہو، یہی نافرمان لوگ ہیں۔